اب دیکھیے گا کہ قرآن کریم میں ان پاک ہستیوں کا جب ذکر آتا ہے تو کتنے سارے نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس میں ہماری سوچ سے برخلاف ان انبیاء کرام علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں حضرت لوط علیہ السلام کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے قرآن کریم کے اندر، یہ جس سورہ کے اندر واقع موجود ہے سورہ ہود، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 77۔ اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ ساتھ ساتھ ہم ترجمہ بھی آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ اور جب ہمارے فرستادے نے یعنی ہمارے فرشتوں نے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کے خیال سے رنجیدہ ہوئے اور تنگ دل ہو گئے اور کہا کہ یہ بڑا سخت دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کیوں پریشان ہو گئے؟ کیونکہ جب فرشتوں کی آمد ہوئی تو وہ ایک عام انسان کی صورت کے اندر آئے تھے، مرد کی صورت کے اندر آئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت افراد کو دیکھنے کے بعد پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم آ جائے اور وہ حرکت کر جائے کہ جو وہ اب تک کرتے آئے ہیں۔ قرآن کریم آگے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 78 کے اندر وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، بالآخر قوم بھی آ گئی، ان کو اطلاع مل گئی کہ خوبصورت حسین جوان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ۔ اللہ اکبر، یہ عجیب فقرے ہیں قرآن کریم کے، اور حضرت لوط علیہ السلام کا عجیب عمل ہے، بڑا سخت امتحان ہے۔ جب ایسے بدمعاش لوگ اور ایسے بدتمیز لوگ اور ایسے بدکار لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے کہ وہ بدفعلی کریں ان مہمانوں کے ساتھ کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے اور ان کی قوم دوڑتی ہوئی آ گئی، اور اس سے پہلے یہ لوگ ایسے برے کام کر رہے تھے، تو لوط علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ لوط علیہ السلام کا آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر کسی نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہوگی، ترجمے سے واقف نہیں ہوگا، تو کیا سمجھے گا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دیکھتے نہیں ہو میرے کتنے پیارے نورانی سے جوان مہمان آئے ہوئے ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان کا مصافحہ کرو، ان کا احترام کرو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور خبرداری حرکت نہیں کرنا، اور اگر تم نے خدا نہ خواستہ ان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پھر میں ہوں گا اور تم ہوگے، میں تلوار نکال کے تم پر حملہ کروں گا اور تمہیں اتنا ذلیل اور رسوا کروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ اس کے بجائے حضرت لوط علیہ السلام کا عجیب جواب ہے، فرماتے ہیں کہ یا قوم ہؤلاء بناتی، اے بدمعاش لوگو، اے میرے قوم والو، میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں، میری بیٹیاں پاک و پاکیزہ ہیں، اگر تم وہ عمل انجام دینا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں۔ انسان سوچ نہیں سکتا کہ کیا نبی خدا یہ کہیں گے۔ کیوں کہا نبی خدا نے؟ اس لیے تاکہ ان بدمعاشوں کو بھی حرام سے نکالا جائے۔ تو انبیاء کرام کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو فرما برداری پروردگار کے راستے پر لے کر آئیں، ان کو حرام سے بچایا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں، اگر تم اس حرام سے بچ کر چاہے میری بیٹی کے ساتھ ہی تم نکاح کرنا چاہو اور میری بیٹی کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہو تو وہ کر سکتی ہو، وہ حلال ہوگا پھر بھی تمہارے لیے، کم از کم تم اس حرام سے بچ جاؤ گے اور مجھے رسوا کرنے سے بچ جاؤ گے میرے مہمانوں کے سامنے۔ تو اس لیے قرآن کریم یہ نمونہ بھی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں پر کیسے صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہی صبر ہمیں مولا متقیان کی زندگی کے اندر ملتا ہے۔ تو اس میں کوئی عجوبے اور اچنبے کی بات نہیں ہے کہ حضرت مولا متقیان نے یہ عمل کیوں انجام دیا۔ پھر آگے چلیے گا، ایک اور مثال ہمارے سامنے قرآن کریم کی آتی ہے، اور وہ مثال 3 مقامات پر ہمیں دیکھنے کو ملی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 120 سے 124 تک اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر سورہ نمبر 20 آیت نمبر 70 کے اندر پھر اس بات کو ریپیٹ کیا گیا۔ پھر سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 46 سے لے کر 49 تک پھر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور پورا واقعہ سورہ شعراء کے اندر پڑھنے کے قابل ہے۔ آپ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 10 سے لے کر 68 تک کی اگر تلاوت کریں اور اس واقعے کے ترجمے کو پڑھیں تو کچھ ذہن کے آبھاس انسان کے سامنے کھولیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو تمام انبیاء کے اندر ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جلالی تھے اور بھرپور طریقے سے حملہ کرتے تھے، اگر پتہ چل جاتا تھا کہ کہیں پر باطل ہے تو وہاں پر مقابلہ کرتے تھے، جواب دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہاں تک کہ فرعون کے دربار میں آتے ہیں اور فرعون کو بھی لاجواب کرتے ہیں،
اور فرعون کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس پروردگار عالم نے معجزات دیے ہیں، میرے پاس ید بیضا کا معجزہ بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ میرے پاس عصا بھی موجود ہے، اور یہ عصا سامنے ڈال کر بھی بتائی کہ یہ عصا وہ ہے کہ اگر میں ڈالوں تو اژدہے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور خبردار بچ کے رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی حملہ آور ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری طریقے سے وارننگ دے دی۔ اب واقعہ آگے بڑھتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کے پاس معجزہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جادو ہو، تو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے قوم کے اندر جو بہترین جادوگر ہیں ان کو لے کر آتے ہیں، دعوت پہ بلاتے ہیں، اور پھر موسیٰ کو بھی دعوت دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کا جادو بڑا ہے، پتہ چل جائے گا کہ موسیٰ کے مقابلے میں موسیٰ کچھ بھی نہیں رکھتے ان کے جادوگر کے مقابلے میں۔ اس لیے بالآخر جادوگروں کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے کر آئے، اور پھر کہا گیا کہ آپ اپنا معجزہ دکھائیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ اپنا پہلے جادو دکھائیے۔ تو جادوگروں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا۔ سب جانتے ہیں کہ رسیاں سانپ کی صورت کے اندر رینگنے لگی اور سانپ کی صورت انہوں نے اختیار کر لی۔ تو اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، عصا پھینکا، اور اس نے اژدہے کی صورت اختیار کی، اور ان سارے سانپوں کو جو رسیوں کی صورت میں تھے ان سب کو نگل دیا۔ جو جادوگر تھے وہ فوراً سے ایمان لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ واقعی اس کے پاس جادو نہیں ہے، اس کے پاس خدائی طاقت ہے، اس کے پاس معجزہ موجود ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اور اس سے ہمارا کلمہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ صرف انسان کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہم اپنے کلمے کے اندر کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا، فرعون کو جلال آ گیا۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے ہمارے مرضی کے خلاف یہ عمل انجام دیا ہوگا تو ہم تمہیں سزا دیں گے، اور تمہارے بدن کو مسلح کریں گے، تمہارے لاشیں کو لٹکائیں گے، تمہیں سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اب ایسے موقع پر مجھے بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ عصا کہ جس نے ابھی اژدہا بن کر دکھایا ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جس کو ہم کہتے ہیں یہ تلوار نہیں ہے، یہ ذوالفقار نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی، نکالنا چاہیے اور جو ظالم ہے اس کے مقابلے میں پیش کرنی چاہیے تاکہ یہ اژدہا اس کو بھی نگل لے؟ کیا نعوذ باللہ اژدہے میں طاقت نہیں ہے، موسیٰ کی عصا میں طاقت نہیں ہے؟ کس میں کوئی کمزوری ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ واضح سی بات ہے کہ سامنے باطل موجود ہے، انہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، یہ بیچارے غریب سے نوجوان ہیں، یہ صحیح ایمان لے کر آ گئے، ان کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ہمیں پورے واقعے کے اندر کہیں نہیں ملتا کہ پھر دوبارہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس سلوار کا استعمال کیا ہو اور فرعون کو نگل لیا ہو اس اژدہے نے، اور جو بھی فرعون کے ساتھ ان کو ختم کر دیا ہو، کیونکہ یہ نافرمانی کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو خدا کہنے والے ہیں۔ کوئی بھی ایسا عمل ہمیں نظر نہیں آتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انجام دیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ حکم خدا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہستیاں اور ہیں، اس لیے ہر جگہ پر یہ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے لہٰذا جتنے بھی آئے ہمارے مقابلے میں سب کو واصل جہنم کرو۔ نہیں، یہ حکم پروردگار کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر حکم آئے گا تو ہم اپنے جو پاس چیز موجود ہے، چاہے تلوار ہو، چاہے عصا ہو، چاہے معجزہ ہو، ہم پیش کریں گے۔ لیکن اگر حکم پروردگار نہیں ہے تو ہم اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات کے مطابق کوئی عمل انجام نہیں دیں گے۔ اب ملاحظہ کیجئے گا سورہ شعراء کی آیت نمبر 46 47 کو، ویسے تو آیت نمبر اگر آپ 32 سے ملاحظہ کریں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ چیز معجزے کی موجود تھی اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ محسوس کیجئے گا، قرآن کریم یہ کہتا ہے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پیش کیا تو ایک بڑا سا اژدہا بن گیا، یعنی طاقت موجود تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آگے جب یہ آیت چلتی ہے تو قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ واقعہ پیش آیا جو ہم نے آپ سے عرض کیا، یہاں تک کہ جادوگروں نے ایمان کا اظہار کیا۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ جب انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا تو پھر اگلی آیت اب یہ کہتی ہے، قال، فرعون نے کہا، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے کر آئے ہو قبل اس کی کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہو کہ تم ایمان کا اظہار کرو؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تم سب سے بڑا ہے کہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فلسوف تعلمون، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ تم کس کے مقابلے پر آئے ہو۔ لأقطعن ایدیکم
وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَافٍ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا اس نے دیکھ لیا ہے، ثعبان مبین، لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے دوبارہ سے کفر اختیار نہیں کیا اور مجھے خدا ماننا شروع نہیں کیا تو میں تمہارے ہاتھوں کو الگ الگ سمتوں سے کاٹوں گا، تمہارے پیروں کو کاٹوں گا، تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا اور تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ یہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہو رہی ہے، لیکن کہیں کسی بھی قرآن کی آیت میں ہمیں نہیں ملتا تینوں مقامات پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون اپنے ہوش کے ناخن لے، تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے دیکھا نہیں کہ میرے پاس کیا چیز موجود ہے؟ اگر تو نے کچھ دھمکیاں زیادہ دینے کی کوشش کی تو یہ اجداد تجھے نگل لے گا۔ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، اور بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ باقاعدہ وہی کام کیا اس نے کہ سولی پر چڑھایا، دریائے نیل کے کنارے جو درخت کھجور کے موجود تھے اس پر اس نے لاشوں کو لٹکا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اور یہ کیوں کام انجام نہیں دیا؟ کیونکہ حکم پروردگار نہیں ہے۔ تو یہ ہستیاں اور ہیں، ہم اپنے حساب سے اور اپنے مزاج کے حساب سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیوں ان کے پاس یہ صلاحیت موجود تھی، اپنی صلاحیت کا کیوں بھرپور استعمال نہیں کیا۔ بھائی اگر حکم پروردگار آئے گا تو استعمال کریں گے، اور اگر حکم پروردگار آئے گا تو یہ صلاحیتوں کو بھی نہیں دیکھیں گے، پھر خود بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں نہیں چلے گئے، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کی جان جا رہی ہے نہیں جا رہی، یہ حکم پروردگار کا انتظار کرنے والے ہیں۔